آج اگر سائنس میں ایکسپیریمنٹ ریپیٹ ہوتا ہے یا کوئی ہائپوتھیسس ٹیسٹ ہوتی ہے یا ڈیٹا ویریفائی ہوتا ہے تو یاد رکھنا یہ صرف ماڈرن سائنس نہیں بلکہ یہ ایک مسلمان امام کی سوچ کا نتیجہ ہے۔ امام جعفر صادق، ان کی پیدائش مدینے میں سن 702 سن عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد امام باقر، ان کی والدہ ام فروا اور ان کے دادا امام زین العابدین۔ تعلق ہی ایسی گھرانے سے تھا تو بچپن سے ہی شارپ میموری، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اینڈ کیوریسٹی، وہ ہر وقت سوال کرتے تھے کیوں اور کیسے۔ ان کے دور میں بنو میاں کا ڈاؤن فال ہو رہا تھا اور عباسی طاقت پکڑ رہے تھے۔ ہر طرف پولیٹیکل کیوس تھا جس کی وجہ سے اس وقت علم کو بچانا اور علم کی حفاظت کرنا سب سے بڑا جہاد بن چکا تھا، اور وہ جہاد امام جعفر صادق نے اکیلے لڑا۔ ان کے استاد تو ان کے اپنے بابا امام باقر تھے یا پھر کچھ تبا تابعین یا مدینے کے بڑے اسکالرس۔ قرآن، تفسیر، لاجک، میتھ، میڈیسنس، ایتھکس، سب کچھ بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا۔ امام جعفر صادق کا ماننا تھا علم کو یاد کرنا کافی نہیں ہوتا، علم کو سمجھنا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق کبھی تاج و تخت کے لیے نہیں لڑے اور نہ ہی وہ کبھی کسی پولیٹیکل پاور کا حصہ بنے، بلکہ ہی بلڈ انٹلیکچوئل ریولوشن، ہی ٹرین تھنکرز، اور انہوں نے علم اور اسلام سے اندھی تقلید کو الگ کر دیا۔ وہ اکثر اپنے طلباء کو کہا کرتے تھے تم میری بات اس لیے قبول نہ کرو کہ میں کون ہوں، بلکہ اس لیے کرو کیا یہ سچ ہے۔ امام جعفر صادق کی زندگی آسان نہ تھی۔ اہل البیت ہونے کی وجہ سے ہر وقت کا پولیٹیکل پریشر، 24/7 سرویلنس، فائنینشیل لمیٹیشن اور سب سے بڑھ کر سوشل ریسٹرکشنز، اسٹل ہی مینج آل آف دس۔ ان سب چیزوں میں ان کی روٹین فجر اسٹڈی، مارننگ ٹیچنگ، آفٹرنون ریسرچ اینڈ نائٹ فار دعا اینڈ اذکار۔ امام جعفر صادق ہی تو وہ تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا ڈسپلن لیڈ ٹو سکسیس۔ امام جعفر صادق نے آبزرویشن یعنی مشاہدات، ایکسپیریمنٹ یعنی تجربات اور پروف کو فروغ دیا۔ انہوں نے کیمیکل ریئیکشن، ہیٹ ٹرانسفر، ایواپوریشن اور میٹل جیسے ٹاپکس کو زیر بحث لائے اور اپنے طلباء کو سکھایا۔ امام جعفر صادق کہتے تھے جو بنا دلیل کے بات کرے وہ علم کا دشمن ہے۔ تاریخ دانوں نے یہ بات کنفرم کر کے قلم بند کی کہ وہ 4000 سے زائد سائنٹسٹ، تھنکر اور فلاسفر کے استاد تھے۔ جسٹ امیجن وہ دور جہاں پر آپ کی سانس لینا دشوار ہو، آپ کے اوپر حاکم وقت کا ہر وقت کا پریشر ہو، 24/7 سرویلنس ہو، سوشل ریسٹرکشنس ہو، فائنینشیل لمیٹیشن ہو، وہاں پر بھی وہ فقہ، حدیث، فلاسفی، کیمسٹری، بیولوجی، ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس کو سکھا رہے تھے۔ ان کے فیمس اسٹوڈنٹ میں نام امام ابو حنیفہ جنہیں 90% مسلمان جانتی ہے، امام مالک اور جابر بن حیان دی فادر آف کیمسٹری۔ امام جعفر صادق وہی شخص تھے جنہوں نے ملٹائی ڈسپلنری یونیورسٹیز کا ماڈل رکھا۔ کیمسٹری جو ہم تک جابر بن حیان سے پہنچی، امام جعفر صادق نے ان کو میٹر ہیز پراپرٹی، آبزرویشن ہمیشہ ایزمپشن سے بہتر ہوتا ہے، اور ایکسپیریمنٹ سکھائے۔ جابر بن حیان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں نے یہ سارا علم اپنے امام جعفر صادق سے سیکھا۔ ڈسٹیلیشن، کرسٹلائزیشن، ایسڈس all come from this school۔ ابو حنیفہ جنہوں نے امام جعفر صادق سے لا سیکھا، وہ امام جعفر صادق کے بارے میں قلم بند کرتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان یعنی جنہیں ہم ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتا، اور
ابو حنیفہ یہ وہ وقت بتا رہے ہیں جو 2 سال انہوں نے مدینے میں امام جعفر الصادق کے انڈر گزارے۔ امام ابو حنیفہ امام جعفر الصادق کو اپنے دور کا سب سے بڑے فقیہ اور عالم مانتے تھے۔ اگرچہ ابو حنیفہ خود ایک بہت بڑے مجدد تھے، مگر انہوں نے امام جعفر الصادق سے خاص طور پر اہل البیت کے علمی ورثہ یعنی حدیث، قرآن اور لاء کا علم سیکھا۔ اور ابو حنیفہ امام جعفر الصادق کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر الصادق سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ خیر، ان کے کئی اسٹوڈنٹس تھے، جیسے کہ امام مالک بن انس، جنہوں نے حدیث پر ورکنگ کی، اس دور کے فلاسفر اور سائنٹسٹ۔ ان کی بدولت یورپ میں علم پھیلا۔ ان کے تدریس کا انداز یہ تھا کہ نہ کسی سے ڈرنا اور نہ حق چھپانا، صرف سچ، تبھی تو وہ صادق بنے، امام جعفر صادق۔ ان کے انداز میں کبھی ہیوملیشن نہیں تھا کہ جیسے کسی کو نیچا سمجھ کر برا بنا کہنا۔ وہ سب کی عزت کرتے اور علم سکھاتے، اور سب سے اوپر وہ اوپن ڈیبیٹس کو فروغ دیتے۔ اگر ان کا کوئی اسٹوڈنٹ کبھی غلطی کرتا تو وہ کسی کو جھڑکتے نہیں تھے، وہ بس یہ کہتے تھے دوبارہ سوچو۔ انسلٹ نہیں کرتے تھے آج کی ٹیچرز کی طرح۔ اور آج کی ماڈرن ٹرم اس کو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ کہتی ہے۔ امام جعفر صادق نے بتایا اور سکھایا living beings are interconnected, balance in nature, disease doesn't equal to punishment۔ ان سے پہلے یہی تھا کہ بیماری خدا کی طرف سے سزا ہے اور لوگ علاج نہیں کروایا کرتے تھے، مگر امام جعفر الصادق نے بتایا ہر چیز کا علاج موجود ہے، بس دریافت کرنا ہماری ذمہ داری۔ اس سوچ نے ماڈرن مائکرو بایولوجی، فارمیکولوجی اینڈ بایو ٹیکنالوجی یعنی میری فیلڈ، اس کو ایوالو کیا۔ انہوں نے آبزرویشن، ہائپوتھیسس، کوشچننگ، ٹیسٹنگ اینڈ کنکلوژن یورپ سے پہلے معاشرے میں انٹروڈیوس کروایا۔ امام جعفر الصادق سے علم وہ نہیں جو یاد کیا جائے، علم وہ ہے جو سمجھا جائے۔ دس از ماڈرن سائنٹیفک نیچر۔ قرآن اور سائنس ہی نیور سیپریٹڈ۔ انہوں نے بتایا قرآن ایک ورلڈ ویو ہے اور سائنس ایک ٹول۔ ان کا کہنا تھا اللہ نے کائنات کو قانون کے ساتھ بنایا، جو اس قانون کو سمجھ جاتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ ان کی زندگی سادہ تھی، راتوں کی لمبی عبادت، درس و تدریس زندگی کا حصہ تھی۔ ان کے اسٹوڈنٹس ان کے بارے میں کہتے ہیں ہم امام سے علم کے علاوہ اخلاق بھی سیکھتے تھے۔ انہوں نے علم پر کہا علم بنا عبادت بوجھ ہے۔ انہوں نے اخلاق پہ کہا بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ انہوں نے سائنس پر کہا کائنات پر غور کرو، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ان کی سادہ زندگی جس میں کوئی عیاش و جائیداد نہیں، پوری زندگی صرف تعلیم و علم پر وقف کر دی۔ ان کا انتقال سن 765 میں ہوا، اور جانے سے پہلے ان کے یہی الفاظ تھے علم کو امانت سمجھنا تجارت نہیں، علم کو امانت سمجھنا تجارت نہیں، علم کو امانت سمجھنا تجارت نہیں۔ Why this system dies؟ کیونکہ علم کو پالیٹکس نے ہائی جیک کر لیا، اسکالرس کو خاموش کروا دیا گیا، زیادہ تر کو زندان میں ڈال دیا گیا، اور بہت سو کو سزائے موت دے دی گئی۔ حکمرانوں کا سب سے بڑا ڈر شعور ہوتا ہے، تبھی تو وہ علم کو اور علم کی سورس کو ختم کرتے ہیں۔ حکیموں نے سوالات پر پابندی لگا دی، اور جو اسکالرس بچے تھے وہ بھی بس نام کے تھے، جنہوں نے اپنے مدارس پر سوال اٹھانے پر پوری طور پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اور پھر اندھی تقلید کو فروغ دیا گیا، اور عوام اور علم کو حکمرانوں کے تابع کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے نالج پروڈیوس کرنا ختم کر دیا اور کنزیوم کرنا شروع کر دیا۔ اور آج بھی کیا ہو رہا ہے؟
امام جعفر صادق نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ تم سائنٹسٹ بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، بلکہ انہوں نے سکھایا تم سب سے پہلے سوچنا سیکھو، مشاہدات کرنا سیکھو، سوال کرنا سیکھو، اور پھر ان سب کو خدا کے قانون میں تلاش کرو۔ آج اگر ہمیں اپنے اسی گولڈن پیریڈ کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے علمی ورثے کو حاصل کرنا ہوگا، مگر وہ علم جو حقیقی ہے اور سچ ہے۔